کے ساتھ دیکھی جائے، چھوئی جائے، چکھی جائے وہ فطرتی چیزیں آپ کے ارد گرد جو کچھ بھی ہے، ایوری تھنگ از نیچرل. مگر جب آپ نیچرل سے باہر نکلتے ہیں، ایوری تھنگ اوور دیئر از سپر نیچرل. ہر وہ چیز جو خدا سے علاقہ رکھتی ہے، خدا سے متعلقہ ہے، خدا سے جڑی ہوئی ہے، دیٹ تھنگ از سپر نیچرل. ہم نیچرل میں موو کرتے ہیں، خدا سپر نیچرل میں موو کرتے ہیں. So if somebody want to move with supernatural، جب موو کرنے کی بات کر رہے ہیں تو آج ہم سپر نیچرل میں موو کرنے کی ایک انتہائی اہم کی کو اسٹڈی کریں گے، and that is dream and vision. کیا چیز اسٹڈی کریں گے جی؟ ڈریم اینڈ ویژن، خواب اور رویا کے تعلق سے ہم بات کریں گے. میرے ساتھ نکالیے گا خدا کے پاک کلام میں سے 11:15 ہو گئے جی. 15 منٹ پر میسج شروع ہوا ہے اور لیٹس سی کہ ہم کہاں تک جاتے ہیں. ایمال اس کا دوسرا باب، اس کی 17ویں آیت، یوں لکھا ہے، خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا. What God is going to do in the last days، خدا کیا کرنے جا رہا ہے؟ ہر بشر پر اپنے روح کو ڈالنے جا رہا ہے. ہر بشر پر اپنے روح میں سے خدا ڈالنے جا رہا ہے. اور جب خدا اپنے روح کو اینڈ ایج میں ڈالے گا تو what will be the result؟ رزلٹ کیا ہو؟ خدا کلام کہتا ہے اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں. When the Holy Spirit comes، جب روح القدس آ رہا ہے تو رزلٹ کیا ہے؟ آپ نبوت کرنا شروع کریں. موسیٰ 70 جانوں کو انائٹ کرتا ہے. 2 لوگ اعداد و امداد پائے تھے. کوئی آ کر موسیٰ کنفرم کرتا ہے جو اندر ہیں وہ نبوت کر رہے ہیں. 2 لوگوں کے بارے میں پتہ چلا وہ تو ٹینٹ سے باہر نبوت کرتے جا رہے ہیں. موسیٰ کو آ کر شکایت کی جاتی جی وہ ٹینٹ سے باہر نبوت کر رہے ہیں. موسیٰ کہتا ہے میری خواہش، میری آرزو یہ ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ سب کے سب نبوت. وہ آرزو کب جا کر پوری ہوتی ہے؟ جب ایٹ دا ڈے آف پینٹیکوسٹ روح القدس ڈالا جاتا ہے. جب روح القدس آتا ہے تو تمہارے بیٹے اور بیٹیاں کیا کرتی ہیں؟ نبوت کرنا شروع کرتی ہیں. اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں. So the prophecy is over there and 2 other things are over there. 2 اور چیزیں موجود ہیں کہ جوانوں کو لازمی ہے کہ رویا دیکھیں اور بڈھوں کے لیے لازمی ہے کہ خواب دیکھیں. اب رویا کوئی دیکھتا نہیں ہے اور جوان جو ہے وہ خواب غفلت میں مدہوش نظر آتی ہے. ان کو نیند نہیں چھوڑ دی، کورونا آ گیا تو نیند آ گئی. بٹ لیٹس اسٹڈی کہ بائبل کس طور سے ہماری رہنمائی کرتی ہے. ڈیلیز کا زیادہ تھوڑا کم کرتا ہے. بیک سے وائس آ رہی ہے وہ لیٹ آ رہی ہے. پریز اباؤٹ دی ڈریمز اینڈ ویژن. صرف میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میں نکالتا جاؤں اور میں پڑھتا جاؤں، بلکہ میں چاہوں گا آپ میں سے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. سو دس ریفرنس جو ابھی ہم نے پڑھا یہ بیسکلی یوئیل نبی کے صحیفہ میں سے اقتباس ہے اور وہاں سے اس اقتباس کو لیا اور رکھا گیا یہاں پر، جس کو آپ دوسرے باب یوئیل دوسرے باب کے 28ویں آیت میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ میرے ساتھ ریفرنس نکالیے گا گنتی کی کتاب، اس کا 12واں باب، اس کی 6 آیت. تب اس نے کہا میری باتیں سنو، اگر تم میں سے کوئی نبی ہو تو میں جو خداوند ہوں اسے رویا میں دکھائی دوں گا. خداوند کیا کرے گا جی؟ اگر تم میں سے کوئی نبی ہے تو خداوند کیا کرے گا؟ میں رویا میں دکھائی دوں گا. رویا کی بیسک انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟
اس کو ہم آگے جا کر دیکھنے جا رہے ہیں. بٹ گاڈ از سیئنگ, رویا میں خدا کیا دکھاتا ہے؟ ورس پڑھے, مجھے نہ دیکھیں, ورس پڑھے. ورس کیا کہہ رہی ہے؟ لک ایٹ دا ورس. رویا میں خدا کس کو دکھا رہا ہے؟ خود کو دکھا رہا ہے. Vision tells about God. کس کے بارے میں بتائے گی؟ خدا کے بارے میں. Let's see it again. گنتی 12:6. اگر تم میں سے کوئی نبی ہو تو میں جو خداوند ہوں اسے رویا میں دکھائی دوں گا اور خواب میں اس سے باتیں کروں. سو نمبر 1 تھی, اگر کوئی نبی ہے تو اس کے لیے 2 چیزیں واجب ہو گئی. کیا 2 چیزیں ہیں جی؟ نبی کیا کام کرتے ہیں؟ نبی ڈیل کرتے ہیں with the vision and with the dream. Dreams and vision, vision and dream, dream and vision. Both things are important. جڑی ہیں, related ہیں, connected ہیں with the prophet. جو کوئی نبی ہے, نبی کی qualification کیا ہے؟ نبی کون ہوتے ہیں؟ نبی رویا دیکھنے والے ہوتے ہیں, نبی خواب دیکھنے والے ہوتے ہیں. نبی کون لوگ ہوتے ہیں جی؟ جو رویا دیکھتے ہیں. نبی وہ ہوتے ہیں جو خواب دیکھتے ہیں. ایک اور حوالہ نکالیے گا آگے چلیں. استثنا کی کتاب, استثنا یا ڈیوٹرونومی 13 چیپٹر 13واں باب, اس کی پہلی آیت. استثنا 13:1. اگر تیرے درمیان کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا ظاہر ہو. نبی کے ساتھ کیا جڑا ہوا ہے؟ یا. نبی کون ہے؟ بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ نبی یا خواب دیکھنے والا. نبی کون ہے؟ نبی وہ ہے جو خواب دیکھتا ہے. پروفیٹک انائٹنگ میں کیا چیز اہم ہے؟ پروفیٹک انائٹنگ میں آپ کو خواب اور رویا کی سمجھ ہونا لازمی ہے. آپ کو سمجھ ہو کہ خواب کیا کہہ رہے ہیں, رویا کیا کہہ رہی ہے. سو بائبل سے اگر تیرے درمیان کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا ظاہر ہو اور تجھے کوئی کسی نشان یا عجیب بات کی خبر دے. سو the basic thing, نبی جڑا ہوا, ڈائریکٹلی جڑا ہوا نظر آتا ہے خواب کے ساتھ. تیسری آیت کو دیکھیے گا. تو ہرگز اس نبی یا خواب دیکھنے والے, اگین نبی کو کس چیز کے ساتھ جوڑ رہا ہے خدا کا کلام؟ خواب دیکھنے والے کے ساتھ. اگین 5ویں آیت دیکھیے گا. دیکھیے وہ نبی یا خواب دیکھنے والے. نبی کے ساتھ کیا چیز جڑی ہوئی ہے؟ خواب دیکھنے والے. سو اگین اینڈ اگین اگین اینڈ اگین ایمفیسائز کس چیز پر ہے جی؟ نبی کیا کرتے ہیں؟ نبی خواب دیکھتے ہیں. نیکسٹ حوالہ دیکھیے گا میرے ساتھ. قضات کی کتاب 7واں باب, اس کی 13ویں آیت. اور جب جدعون پہنچا تو دیکھو وہاں ایک شخص اپنا خواب اپنے ساتھی سے بیان کرتا ہوا کہہ رہا تھا, دیکھو میں نے ایک خواب دیکھا ہے. سو اوکے, لیو اٹ رائٹ ناؤ. ابھی ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. بٹ ابھی تک کی ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم ڈیٹیل اسٹڈی کریں, میں چاہ رہا ہوں کچھ ریفرنسز ہمارے دماغ میں رہنا چاہیے, ہم نے دیکھ چکے ہوں. ابھی تک کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ خواب یا رویا کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ نبی کس چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ خواب دیکھنے اور رویا کو دیکھنے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. سو جو کوئی بھی نبی ہوگا یا جس کسی نے بھی پروفیٹک ایریا میں موو کرنا ہے, اس کے لیے لازمی کیا ہے کہ وہ خواب دیکھنے ہوگا. از اٹ کلیئر جی؟ خدا کسی کو بھی خواب دکھا سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف نبی خواب دیکھیں گے, خدا جس کو چاہے وہ خواب دیکھ سکتا ہے. فار ایگزامپل اسی ریفرنس کی اگر بات کریں جو قضات 7ویں باب میں ہم دیکھ رہے ہیں, قضات 7ویں باب کی 13ویں آیت, قضات 7ویں باب کی 15ویں آیت. واضح طور پر نظر آتا ہے جب جدعون مدیانیوں کے پاس پہنچتا ہے تو مدیانی شخص اپنے خواب کو شیئر کر رہا ہے. 15ویں آیت میں وہ وہاں سے بھاگتا ہے, آ کر قبیلے میں بتاتا ہے کہ خدا نے مدیانیوں کو خواب دکھا کر ان کے دل کو دہلا دیا, فتح ہماری ہو گئی ہے. بعض اوقات خدا کیا کرتا ہے؟ خدا خواب کے وسیلہ سے کسی کے دل کو ڈرا دیتا ہے اور فتح آپ کی ہو جاتی ہے. آمین. یسوع کے معاملے میں ہیرودیاس کی بیوی نے کیا کیا جی؟ اس نے کیا دیکھا؟ خواب دیکھا. اور پھر اس نے کیا کیا جی؟
اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ جی اس شخص کے ساتھ کوئی واسطہ نہ رکھو. اس نے بلایا, پانی سے ہاتھ دھوئے, اس نے کہا یہ اوکے. سو خدا کیا کرتا ہے, خدا خواب میں دوسروں کو بھی کلیئر کر دیتا ہے کہ کیا کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے ہیں. نمبر نیکسٹ, پہلا سیموئیل 6 باب کی 28ویں آیت, سوری 28ویں باب کی 26ویں آیت, 6 آیت. اب جب 28ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں تو ساؤل بار بار ذکر کرتا ہے, ساؤل یہ کہتا ہے کہ خدا میرے ساتھ خواب میں بھی ہم کلام نہیں ہو رہا ہے. 28ویں باب کی 36 آیت میں بھی 15ویں آیت میں بھی ساؤل ایک بات کو ریپیٹ کرے گا کہ خدا خواب سے ہم کلام نہیں ہو رہا. سو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں خدا کی آواز کو سننے کا ایک بیسٹ پیٹرن کیا ہے, خدا کیسے کلام کرتا ہے, خواب کے وسیلے سے. اینڈ دین پہلا سلاطین 5واں باب 30 آیت, خدا سیموئل کو خدا سولومن کو نظر آتا ہے. اگین ڈریم اینڈ ویژن از اوور دیئر. اینڈ دین ایوب کی کتاب میں لکھا ہے, ایوب 7ویں باب کی 14ویں آیت, ذرا اس کو بھی پڑھ لیجیے گا. ایوب 7:14. میں نے کہا تھا کوشش کریں آپ بھی کچھ پڑھ لیں, مگر آپ لوگ حوالہ بڑا سلو نکالتے ہیں. تو خوابوں سے مجھے ڈراتا اور رویتوں سے مجھے سہما دیتا. خدا کا ڈرانے کا پیٹرن کیا ہے, خدا خوابوں سے ڈراتا اور رویتوں سے سہما دیتا ہے. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, ایک بڑی خوبصورت بات جو مجھے آپ کو سبھی کو سیکھنی ہے. موسیس آس گاڈ, موسیٰ خدا کو کہتا ہے خدا میں تیرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. خدا نے کہا تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ مجھے دیکھ کر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. سو وٹ از دا ریکوائرمنٹ, خدا کو دیکھنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا, مرنا پڑے گا. خدا کو دیکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, مرنا پڑے گا. there is no any other option. خدا کو دیکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, کیا خدا نے موسیٰ سے بولا اگر تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو تجھے کیا کرنا پڑے گا, مرنا پڑے گا. اگر کوئی بھی خدا کو دیکھنا چاہتا ہے تو خدا کو دیکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, مرنا پڑے گا. خدا اس کو آنسر کرتا ہے, کہتا ہے خدا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. خدا کہتا ہے تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ مجھے دیکھ کر تو زندہ نہیں رہ سکتا. میں گزر جاؤں گا, پیچھے جو جلال بچ جائے گا تو اس کو دیکھ لے گا. خدا پیٹ موڑ کر چلا گیا, چہرہ نہیں دکھاؤں گا. خدا اس کی طرف اپنی پیٹ موڑ کر خدا چلا گیا. اب جب موسیٰ کے ٹائم آیا ہے, جب اس کو پتا ہے کہ میں پہاڑ پر جاؤں گا and God is going to finish me whatsoever is going to happen with me, میں مرنے جا رہا ہوں, تو وہ نیچے کون کو برکت کیا لے کر جا رہا ہے, خداوند اپنا چہرہ تم پر جلوہ کر فرمائے. میری آرزو رہی کہ میں خدا کا چہرہ دیکھوں, میری تمہارے لیے بھی آرزو ہے کہ خداوند اپنا چہرہ تم پر جلوہ کر فرمائے. مگر خدا آلریڈی پیٹرن دے چکا ہے. دیکھنے کا پیٹرن کیا جی, we need to die. جس قدر آپ کی سیلف مرتی جائے گی, جس قدر آپ خودی کا انکار کرتے جائیں گے, جس قدر آپ خودی میں مرتے چلے جائیں گے, اتنا آپ خدا کو دیکھ پائیں گے. پرابلم کیا ہے, ہم سبھی دعوے دار ہیں کہ ہم نے سپر نیچرل میں موو کرنا ہے, خدا کو دیکھنا ہے, مگر سیلف کو مارنے کے لیے تیار نہیں. So we are talking about the dreams and vision. اور ہمارے انسان کی حالت کیا ہے, انسان کی حالت یہ ہے کہ رب نہ اڈے لا لیا, رب نہ لڑ پتا, خدا تو انج کر چھڑیا, خدا تو انج کر چھڑیا. یہ انسان کی بہادری ہے. اور ڈر کو کتنا ہے کہ ایک خواب میں بھی ڈر کے بیٹھ جاتا ہے. سویا ہوا ہے, خواب آیا اور ڈر کے بیٹھ گیا. سو اندازہ لگا لیں کہ آپ یا میں, کوئی بھی انسان کس قدر بہادر اور کس قدر ڈر ہو گیا. بٹ اٹس اپ ٹو گاڈ. خدا چاہے تو خدا آپ کے دل کو ڈرا سکتا ہے, آپ کے دل کو سہما سکتا ہے. اینڈ آن ادر سائڈ لازمی ہے کہ ہم ذہن ہوں, خدا خواب ہمیں دکھائے. بٹ آن ادر سائڈ اگر آپ پرووربس کو دیکھیں, امثال 20 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے, خواب دوست نہ ہو مبادہ تو کنگال ہو جائے. بعض لوگ صرف یہی سوچتے ہیں خدا کلام کرے گا,
میری باتوں کو الٹا مطلب لے کر بیٹھ جائیں, آپ صرف سنتے ہی رہو, کہیں خدا نے کلام کرنا ہے. بائبل سیٹ خواب دوست نہ ہو, مبادہ کیا نہ ہو جائے گی, کنگال ہو جائے. خواب کیوں آتے ہیں؟ بائبل یہ کہتی ہے ایکلیزیاسٹس کی 3 باب کی 5ویں باب کی 30 آیت میں لکھا ہے کہ کام کی کثرت کے باعث بھی خواب آتے ہیں. Is it clear جی؟ So lot of things are over there جو خواب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, مگر انیشیل 2 چیزیں میں نے emphasize کرنے کی کوشش کی. You need to die to see God, supernatural remove کرنے کے لیے آپ کو خواب اور رویا کے لیے حاضر رکھنے کی ضرورت ہے, اور خواب اور رویا آپ کو سٹینڈ دیتے ہیں, آپ کو ہیلپ کرتے ہیں تاکہ آپ پروفیٹک میں موو کر سکیں. دس از دا بیوٹی آف گاڈ کہ جب دنیا کے لوگ سو جاتے ہیں تو خدا اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے آسمان کو, تاکہ وہ آسمان پر جا سکیں, خدا کے تھرون روم کو دیکھ سکیں, وہ ان چیزوں کو ایکسپیرینس کر سکیں جو خدا ان سے ایکسپیرینس کروانا چاہ رہا ہے. سو تھوڑی سی بات کرتے ہیں سائنٹیفکلی. جو سلیپ لیبارٹریز ہیں جہاں پر جو انسان کی جو سلیپنگ پیٹرنز ہیں ان کو آبزرو کیا جاتا ہے, ٹینز اینڈ ویئنس کو وہ اسٹڈی کرتے ہیں, they have very popular term over there جس کو کہا جاتا ہے REM, rapid eye movement. REM یا rapid eye movement ہوتا اس میں یہ ہے کہ جو بندہ آپ کے پاس سو رہا ہے اس کی آنکھوں کے آئی بوز جو ہیں وہ تیزی سے موو کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے تو آئی بوز جو ہیں کیا ان کو بولتے ہیں, آنکھوں کی پتلی آئی تھی, آنکھوں کی جو پتلی ہے وہ تیزی سے آگے پیچھے حرکت کرتی ہے. That thing can show you کہ جو شخص آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے یا سویا ہوا ہے وہ خواب دیکھنا شروع کر دیا. سو ریپڈ آئی موومنٹ کے ذریعے سے جو سائنس ڈریم کو انٹرپریٹ کرتی ہے, جیسا کہ آپ جیسے ہی نیند میں انٹر ہوتے ہیں آپ کے خواب دیکھنے کے پروسیس شروع ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نیند میں داخل ہوئے ہیں within 5 to 10 منٹس آپ خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر ہوتا کیا ہے آپ کے ساتھ سائیکل شروع ہوتا ہے خواب دیکھنے. For 5 minutes you dream and then وہ سائیکل بریک ہوتا ہے. اگر 5 منٹ کا جو خواب آپ نے دیکھا ہے اس کے بعد آپ کو ہلا دیا جائے, آپ اٹھ بیٹھے کسی سبب سے, تو آپ کے دماغ میں وہ خواب ہے اس میں. That's why وہ لوگ جو خواب کو سیریسلی لیتے ہیں خوابوں وہ اپنے ساتھ اپنا ڈریم جرنل رکھتے ہیں, ایک ڈائری رکھتے ہیں, پین رکھتے ہیں کہ رات کو اٹھ کر وہ اپنے خوابوں کو لکھ سکیں کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے. خواب کی طرف سے ایک چیز ذہن میں رکھیں, if you are disregarding your dreams you are disregarding God. اگر آپ خوابوں کو عزت نہیں دے رہے ہیں تو آپ خدا کو بھی عزت نہیں دے رہے. Why Bible said خدا خواب اور رویا میں کیا کرتا ہے جی, کلام کرتا ہے. So they said کہ 5 منٹ کے بعد سائیکل بریک ہوتا ہے سائنس سیٹ, پھر اس کے بعد تھوڑے وقفے کے بعد اگلا سائیکل جو ہے وہ 10 منٹ کا ہوگا, پھر 10 منٹ کے بعد سائیکل بریک ہوگا, پھر اگلا سائیکل شروع ہوگا جو 15 منٹس کا ہوگا, اینڈ دین چلتے 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 صبح ہوتے تک آپ سب سے لانگسٹ سائیکل دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ ایک ہی خواب کے تسلسل ہوتے ہیں. وہ لوگ جن کو ہلایا گیا, جن کو اٹھایا گیا, یا جنہوں نے جن کے جرنلز انہوں نے لکھے خوابوں کے, ان کو اسٹڈی کرنے کے بعد سائنس یہ کہتی ہے کہ سیم خواب چل رہا ہوتا ہے 5 منٹ 10 منٹ کے بعد 15 منٹ کے بعد 20 منٹ کے بعد وہ ڈیولپ ہوتے چلے جاتے ہیں, واضح ہوتے چلے جاتے ہیں, طوالت پکڑتے چلے جاتے ہیں. اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں میں کو پھوٹتے میں نے صبح ارلی مارننگ یہ خواب دیکھا, اور وہ خواب ہمارے ذہن میں رہ جاتا ہے کیونکہ ہم جلدی اٹھ جاتے ہیں اور اٹھنے کے بعد ہمارے ذہن میں رہتا ہے. سو کیا کرنے کی ضرورت ہے, اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, God himself makes sure کہ آپ کو خواب یاد ہے. And that's why when you enter in the dream, he show you the dream. When you enter in the sleep, he show you the dream. جب آپ نیند میں داخل ہوتے ہیں وہ آپ کو خواب دکھاتا ہے. جب آپ نیند سے باہر ایگزٹ کر رہے ہیں, آپ اٹھنے جا رہے ہیں, تب بھی وہ آپ کو خواب دکھاتا ہے. Because he makes sure کہ آپ کو آپ کے خواب
याद रहे. Is it clear? So बाइबल जो ख्वाबों के बारे में बात करती है, बाइबल ये सिखाती है कि मोस्टली जो ख्वाबों में लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, that all is symbolic language. We don't have that much time कि हम उन सिंबल्स को हजार सिंबल्स मौजूद हैं, फ्रूट्स मौजूद हैं, स्टार्स मौजूद हैं, लाइटनिंग मौजूद है और वॉइसेस मौजूद हैं, बहुत कुछ है जिसके इंटरप्रिटेशन जो है वो दैट टेक्स टाइम. एम्ब्रियोलॉजी है जिसके बारे में हमें, अगर आप ख्वाब के लिए या रोया के लिए थोड़ा एक्टिवली मूव करती है तो आपको उन सारी चीज़ों की समझ होना लाजमी है. समटाइम खुदावंद भी आपको, समटाइम क्या बट मोस्टली खुदावंद आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं. बट कीप इट इन योर माइंड, आपके ज़्यादातर जो ख्वाब हैं वो आपकी सराउंडिंग से आते हैं. Like we have the example of Joseph. जोसेफ ख्वाबों में क्या देख रहा है जी? मेरा पुला उठा है, दूसरों के पुले झुके हैं. जोसेफ का वक्त कहाँ पर गुजरता था जी? जोसेफ कहाँ पर वक्त गुजार कर आता था? किसी नेट कैफे में तो नहीं गुजारा, किसी ऑफिस में तो नहीं गुजारा, वो किसी बिल्डिंग के अंदर तो नहीं गुजारा. यूसुफ का ज्यादातर टाइम कहाँ पर गुजरता था? बाहर खेतों में. खेतों में क्या जी? पुले. तो यूसुफ क्या देख पा रहा है? पुले देख पा रहा है. यूसुफ क्या देख पा रहा है? बाहर पुले में रहने की वजह से उसको सूरज, चांद और सितारे नजर आ रहे हैं. हम लोग कभी बाहर नहीं निकलते आसमान को देखने की, अभी हमारे यहाँ बहुत कम रवायत रह गई है. दैट्स वाई हमें सूरज, चांद, सितारों के ख्वाब भी शायद मिलने ना आते हैं. शाहरुख खान के आ सकते हैं क्योंकि हम मूवीज बड़ी देखते हैं. सो जो कुछ देखेंगे वैसे ही ख्वाब आएंगे. नान भाई है, नान भाई का ख्वाब, नान भाई क्या देखता है जी ख्वाब में? रोटी देख रहा है. साकी क्या देख रहा है? साकी प्याला देख रहा है. सो जिस जगह पर रह रहे हैं, जैसी सराउंडिंग में रह रहे हैं, द थिंग वट एवर यू आर फीडिंग, वही चीज ज्यादा नरिश हो जाएगी. मोस्ट ऑफ टाइम पीपल आस्क अबाउट दी कार्नल ड्रीम्स. गंदे ख्वाब आते हैं, नफसानी ख्वाब आते हैं. Why? Because you are feeding the only area. आप नफसानियत को फीड करते हैं, that's why नफसानी ख्वाब आते हैं. ड्रीम्स के साथ एक और बहुत, जब आप इंटरप्रिटेशन करने जाते हैं ड्रीम्स की, तो एक इंतहाई अहम चीज जो ड्रीम्स के साथ जुड़ी है, that is the feelings. ख्वाब देखने में आपने महसूस क्या किया? अगर आप ख्वाब देखते हुए उठे हैं और आपका दिल शादमानी और सुकून और खुशी से भरा हुआ है, इट मींस ड्रीम इज फ्रॉम गॉड. मगर अगर आप रंजीदा हो गए हैं, कंफ्यूजन आई है, डर आया है, परेशानी आ गई है, तो इट मींस ड्रीम इज फ्रॉम, इसकी तरफ से है. परेशानी और कंफ्यूजन को लेकर आएगा, इब्लीस लेकर. सो फीलिंग्स बहुत ज्यादा आम है. नंबर नेक्स्ट, ख्वाब की इंटरप्रिटेशन ख्वाब देखने वाले से बेहतर कोई नहीं कर सकता. कौन कर सकता है? ख्वाब देखने वाले. आमीन. और अगर आप ख्वाब नहीं देख रहे हैं तो फिर ख्वाब की इंटरप्रिटेशन भी, अगर ख्वाब आप देख रहे हैं तो इंटरप्रिटेशन आपको करनी चाहिए, कोई दूसरा नहीं कर सकता. आगे चलकर हम और भी देखेंगे ख्वाब के बारे में कि ख्वाब की इंटरप्रिटेशन कहाँ से आती है, कहाँ से नहीं आती है. एक चीज में रखें कि हर ख्वाब खुदा की तरफ से नहीं है. हर ख्वाब खुदा की तरफ से नहीं है. ऑन अदर साइड ख्वाब खुदा की तरफ से पैगाम को लेकर आते हैं. ख्वाब की इंटरप्रिटेशन कौन कर सकता है? ख्वाब की तफसीर कौन कर सकता है? जो ख्वाब दिखा रहा है वो ख्वाब की इंटरप्रिटेशन कर सकता है. So it means दो लोग ख्वाब की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं. जो ख्वाब देख रहा है वो कर सकता है, या जो ख्वाब दिखा रहा है वो कर सकता है. जब डैनियल बादशाह के हुजूर पेश किया गया और जब बादशाह ने कहा कि तू, मैंने सुना है ख्वाब की तफसीर कर सकता है, you know what Daniel said in the second chapter and in the 25th to 28th verse. डैनियल दूसरे बाब की 25वीं से 28वीं आयत में डैनियल कहता है, नो इट्स नॉट मी बट गॉड.
میں نہیں ہوں. خوابوں کی تفسیر کون کرتا ہے جی؟ خدا کرتا ہے. If you are tuned with God, اگر آپ خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو دانیل کا خدا آج کل بلکہ اب تک یکساں خدا ہے. وہ خوابوں کی تفسیر کرنا جانتا ہے. Amen. سو خدا ہی وہ واحد ہستی ہے جو خوابوں کی پرفیکٹ انٹرپریشن یوسف کو دانیل کو دے سکتا ہے اور آج مجھے اور آپ کو دے سکتا ہے. So whenever you have the dream, go to God and ask God, خدا اس خواب کا مطلب کیا ہے. سو ڈریم کا پرپس یہ ہے کہ آپ خدا اور خدا میں یسوع مسیح کو جان سکیں, اس کے ساتھ تعلق رکھ سکیں انڈیویجولی. سو ڈریم کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کا ڈریم بھول نہ جائے, نمبر 1, کبھی بھی آپ ہڑبڑا کر اٹھیں گے تو آپ کے ذہن میں آپ کا خواب باقی نہیں رہے گا. آپ کا ڈریم شارٹ ٹائم میموری سے لاس میموری میں چلا جائے. خواب کو اگر آپ انٹرپریٹ کرنا چاہتے ہیں یا خواب کو یاد رکھنا چاہتے ہیں تو کچھ سٹیپس سے میں رکھیں. نمبر 1 تھنگ, اپنے دن کا آغاز بڑے ریلیکس وے میں بڑا سلولی کریں. آغاز کیسے کرنا ہے؟ جب آپ اٹھے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے بستر پہ بیٹھ جائیں. دین فوکس از ورڈ, میں نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. نہیں, انڈے آنے والے کہ وہ آنے والا, یہ کرنے والا, وہ کرنے والا, وہ شام کو رات کو لا کر رکھیں. اٹھتے ساتھ آپ کی فوکس کیا ہونا چاہیے؟ میں نے خواب میں کیا دیکھا, I need to know it. خدا نے میرے ساتھ خواب میں کلام کیا کیا. رات سونے سے پہلے دعا کر کے سوئے, خدا میرے ساتھ ہم کلام ہو, اور اٹھتے ساتھ کیا کریں؟ صبح نیوز کرنا ہے, راتی میں جدو سوما تیرے خیالات سے وہاں ہمارا گردگی کس چیز میں کر رہا ہوں؟ تیرے ہی خیالوں میں. سو جب آپ سوتے میں خدا کے بارے میں سو رہے ہیں, اور ہماری حالت پتہ کیسی ہوتی ہے؟ ہماری حالت یہ ہوتی ہے ہم سوتے میں موبائل یوز کر رہے ہیں, اور سونا تب ہے جب موبائل آپ کو منہ پر گرتا ہے, اور پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں. No prayer is over there, no Bible study is over there, nothing is over there جس کو ہم نے نشر کیا ہے اور ہم خدا کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. بٹ the pattern کیا ہے؟ آغاز کریں اپنے دن کا بڑی سلولی, خدا کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں اور ریکال کرنے کی کوشش کریں اپنے ڈریم کی. ڈریم always need a practice کہ آپ اس کو ریکال کر سکیں, اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. 1 دن, 2 دن, 3 دن, 5 دن, ہفتہ, 2 ہفتے, 3 ہفتے, مہینہ, 2 مہینے, 6 مہینے, سال کے اندر آپ کی پریکٹس آپ کو سلائک کر دے گی کہ آپ کو خوابوں کو یاد کرنے میں وقت نہیں لگے گا. آپ اٹھے ہیں, فوری طور پر آپ کے پاس خواب آپ کے اویلیبل ہے, کیونکہ آپ نے مائنڈ کو ٹیون کر لیا ہے. اسی لیے سو کوشش کریں کہ آپ اپنے خواب کو ویلیو کر سکیں. سو اس سے پہلے کہ آپ خواب کو بھول جائیں, کوشش کریں کہ خواب کو لکھنے کی لگیں. ڈونٹ بی لیزی, سست نہ ہو. اگر آپ سست ہیں تو خدا ہم ویسے بھی آپ کے ساتھ ہم کلام نہیں ہونا چاہیے ہوگا. سو اپنے خوابوں کو ویلیو کرنا شروع کریں. اپنے خوابوں کو کیا کرنا جی؟ عزت دیں, ویلیو کریں, اور یہ جانیں کہ خواب میں خدا میرے ساتھ ہم کلام ہوا ہے. And then number next, pray for your revelations. خدا سے کہیں کہ خدا میں مجھے سکھا. اور جب آپ پریئر کریں گے تو جب خداوند ریویلیشن دے گا تو وہ آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا. And then کوشش کریں کہ آپ خوابوں کو شیئر نہ کریں with other people. خوابوں کو کیا کرنا ہے؟ keep it with you. اب 2 چیزیں ہیں, ایک چیز ہے خواب اور ایک چیز ہے رویا. اب رویا, ابھی تک میں نے رویا کے تعلق سے بات نہیں کی ہے دیٹ مچ, کیونکہ مجھے زیادہ بات کرنی ہے صرف رویا کے بارے میں. تیرا جب رویا کی بات کرتے ہیں تو دیٹ از این امیزنگ تھنگ ہوتی ہے. مگر جوزف یہ سکھا کر جاتا ہے, یوسف نے غلطی یہ کی
کہ یوسف جب خواب دیکھ رہا ہے تو وہ فوری طور پر اپنے بھائیوں کو ساتھ شیئر کر رہا ہے. خواب وہ چیز ہے جس کو آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. بھائیوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنے کا مطلب کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. But when the matter is about your vision, vision is something which you need to share with them. رویا لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے, خواب لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے. Is it clear? اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ڈیفرینشیٹ کیسے کریں گے کہ یہ رویا ہے اور یہ خواب ہے. کتنے ہیں جن کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ خواب اور رویا میں فرق کرنا سکھائیں, کیا ڈیفرینشیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ یہ خواب ہے اور یہ رویا ہے. اینی آئیڈیا کوئی بتا سکے خواب اور رویا کے اندر کیا فرق کیا ہے؟ جی جب ہم خواب اور رویا کے ڈفرنس کی بات کرتے ہیں تو موسٹ آف ٹائم لوگ جو ہیں وہ خواب کو لے کر کنفیوز رہتے ہیں اور رویا اور خواب کے فرق کو لے کر کنفیوز رہتے ہیں کہ کون سی چیز خواب ہے, کون سی چیز رویا ہے. مگر ایک حوالہ نکالیے گا میرے ساتھ, ہم حوالے کے ذریعے جاننے کی کوشش کریں گے کہ خواب کیا ہے اور رویا کیا ہے. خواب اور رویا میں مین فرق ذرا ذہن رکھیے گا. خواب آپ سوتے میں دیکھتے ہیں, خواب سوتے میں دیکھتے ہیں اور رویا جاگتے میں دیکھتے ہیں. There is another kind of vision جو آپ نائٹ ویژن کال کیا جاتا ہے, جس کو سوتے میں ہی آلموسٹ دیکھا جاتا ہے. That's why یہ اتنا بریک پوائنٹ ہے کہ ہم لوگ موسٹلی ہم کنفیوز رہتے ہیں کہ خواب کیا ہے, رویا کیا ہے. بٹ یہ جو حوالہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں اور جو چیز ہم سیکھنے جا رہے ہیں that will help us کہ ویژن اور ڈریم میں مین فرق ہے. تو سب سے پہلا فرق کیا بتایا ابھی میں نے, خواب سوتے میں دیکھیں گے اور رویا جاگتے میں دیکھیں گے. سوتا بندہ کرنا کرتا ہے, جواب دیتا ہے, ٹھیک ہے. Like if some husband is sewing means sleeping. If some husband is sleeping over there اور بیوی کہہ رہی سنتے ہو, ہاں سنن لیا ہوں, سوتے نہیں کہ سوتا ہوں, ٹھیک ہے. سو وہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے؟ ہاں کیا کہیں گے بھائی؟ جاگ رہا ہے, ٹھیک ہے. مگر میں یہ کہوں گا کہ وہ ڈر رہا ہے, سوتا بھی پکڑ لیا, ٹھیک ہے. بٹ ریئل فیکٹ از دس کہ جو بندہ جاگ رہا ہے صرف وہ رپلائی کر رہا ہے, جو سو رہا ہے وہ رپلائی نہیں کر رہا ہے. بیوی 2 دفعہ پوچھے گی, 3 دفعہ پوچھے گی, سن رہے ہیں, میں آپ سے بات کر رہی ہوں, آپ میری بات سن رہے ہیں. تیسری چوتھی بار بیوی کو سمجھ آ جائے گی سویا ہوا ہے, یا پھر آپ کو کوئی چیز پڑے گی اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کیا آپ سوئے ہوئے تھے. Is it clear? So سویا بندہ جو ہے وہ جواب نہیں دیتا ہے. When you reply in the dreams, when you are replying in the dreams, جب آپ خواب میں جواب دے رہے ہیں تو پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ رویا دیکھ رہے ہیں. Is it clear? خواب میں جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں آپ ان کو لائک مووی دیکھتے ہیں, چیزیں چلتی پھرتی موو کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ ویژن جو ہے وہ ایک تصویری صورت میں ہوتا ہے. Is it clear? ابھی تک ہم نے صرف 3 پوائنٹس کو دیکھا ہے, رویا جاگتے میں, خواب سوتے میں. نمبر 2, خواب میں جواب نہیں دیتے ہیں, رویا میں جواب دیتے ہیں. نمبر 3, رویا میں صرف ایک تصویر نظر آتی ہے اور خواب میں چیزیں آبجیکٹس موو کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. آپ ذرا میرے ساتھ نکالیے گا پیدائش کی کتاب اس کا 15واں باب, اور اب جو میں سکھانے جا رہا ہوں that is very 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 much important. اس کی پہلی آیت, ان باتوں کے بعد خدا کا کلام رویا میں, کیا لکھا ہوئی کس میں؟ رویا میں ابراہیم پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا, اے ابراہیم تو مت ڈر, میں تیری صفت اور تیرا بہت بڑا اجر. آمین.
12 आयत को लगाइए। सूरज डूबते वक्त इब्राहिम पर गहरी नींद गालिब हुई और देखो एक होलनाक तारीकी उस पर छा गई और उसने इब्राहिम से कहा, यकीन जान के तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे और वहाँ के लोगों की गुलामी करेंगे और वो 400 वर्ष तक उनको दुख देंगे, लेकिन मैं उसको उनकी अदालत करूँगा जिसकी वो गुलामी करेंगे और बाद में वो बड़ी दौलत लेकर वहाँ से निकल आएंगे और तू सही सलामत अपने बाप दादा से जा मिलेगा और नहायत पीढ़ी में दफन होगा। So 2 references are over there. Let's start about first reference first. पहला रेफरेंस 15 बाब की पहली आयत बात कर रही है किस बारे में जी? रोया। रोया के बारे में खुदा कलाम क्या कह रहा है जी? अब्राहम ने क्या देखी? रोया देखी। अब लिखिएगा, रोया के बारे में सबसे मेन पॉइंट जो कुछ भी अभी तक मैंने बताया, आप तो सीरीज देखते हैं या मूवी देखते हैं, आप जवाब सुनते हैं, यही करते हैं, ये करते हैं, छोड़ दे सब चीज़ों को। जो कोई मैं बताने जा रहा हूँ दैट इज़ वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट। रोया बेसिकली खुदा की नेचर को रिवील करती है। जब भी आप रोया देखेंगे, रोया में खुदा अपने बारे में बताता है। What vision reveals? रोया क्या बता जाती है आपको? आप लोग जवाब नहीं देती हैं। अपने चर्च को जवाब देना सिखाएं पाजी साहब। रोया में खुदा क्या रिवील करता है? किसकी नेचर? खुदा की जात। खुदा अपने बारे में बता रहा है। बट गॉड इज सेइंग मैं तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। बट गॉड इज टीचिंग हिम अबाउट हिमसेल्फ। खुदा अपनी नेचर को बता रहा है। जब भी आप रोया देखेंगे, रोया हमेशा आपको खुदा की नेचर के बारे में बताएगा। इज इट क्लियर? रोया किसके बारे में बताती है? यू नो वाई मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में कोई एक चीज ठहर जाए। मैंने पहले कहा पहली वाली चीजें निकलती हैं, निकल जाए। ये इंतहाई अहम है, ये पॉइंट रहना चाहिए आपके अंदर कि खुदा अपनी नेचर को आपकी जिंदगी में उड़ेलने के लिए आपको रोया दिखाता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द ड्रीम, तो रोया जो ख्वाब है, वो ख्वाब में खुदा आपको पर्पस देता है। आपकी जात से खुदा का क्या पर्पस है, खुदा क्या मकसद रखता है आपके लिए। बट God reveals the purpose for your life. खुदा क्या बता रहा होता है रोए ख्वाब के अंदर? मकसद दे रहा होता है आपके लिए, असाइनमेंट मिल रही होती है। बट whenever it's about the vision, तो vision basically खुदा को रिवील कर रहा है। And this is the most important difference between dream and vision. रोया में खुदा अपने आप के बारे में, अपनी नेचर के बारे में, अपने नाम के बारे में, अपनी जात के बारे में बता रहा है। मगर ड्रीम्स में खुदा आपको मंसूबे देकर जा रहा है, आपके लिए मकासद देकर जा रहा है। सो हो सकता है, मैंने पहले बात की कि आप ख्वाब में रोया देख रहे हो, दैट कॉल्ड नाइट विजन। इज इट क्लियर? दैट कॉल्ड नाइट विजन। मगर उसको भी हम विद रेफरेंस देखने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज इन दैट। सो अगर खुदा आपके ऊपर खुद को जाहिर करे तो ये रोया है, और अगर खुदा आपकी जिंदगी के लिए अपना कोई मंसूबा जाहिर करे तो ये क्या जी? ख्वाब। जब गैर कौन कहती हैं, मुस्लिम्स ये कहते हैं कि जी मैंने ख्वाब में यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह मुझ पर जाहिर हुआ, तो वो क्या देख रहे हैं? बेसिकली वो रोया देख रहे हैं। Why? Because God is revealing Himself. खुदा खुद को जाहिर कर रहा है। उन्होंने ख्वाब नहीं देखा, बल्कि they don't have understanding कि हमने ख्वाब देखा है, मगर रोया देखी है। मगर देख क्या रहे हैं? वो रोया देख रहे हैं, क्योंकि खुदा अपने आप को जाहिर कर रहा है। He is revealing Himself. You see Him. आप उसको देख पाए हैं, आप उसकी नेचर को देख पाए हैं, आप उसकी आवाज़ को सुन पाए हैं। सो आप किसको देख रही हैं, किसको सुन रही हैं, किसको जान रही हैं? खुदा को जान रहे हैं, खुदा को सुन रही हैं। सो जब वो आपकी ज़िंदगी में अपने मंसूबों को रिवील करे, तो वो हो सकता है कि वो एक स्टोरी की सूरत में आए, आप कुछ और एक्सपीरियंस करें,
آپ کسی سچویشن کو دیکھیں, دیٹ ٹائم خدا آپ کے لیے کوئی منصوبہ جاری کر رہا ہے. سو اگر آپ یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے, you can see him in a VN. Is it clear? اگر خداوند یسوع مسیح اپنی ذات کے بارے میں سکھائے گا تو VN کی صورت میں آئے گا. سو ابراہیم نے پہلے کیا دیکھا ہے؟ پہلی آیت میں رویا دیکھی ہے. 12ویں آیت میں وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ 12ویں آیت میں وہ خواب دیکھتا ہے. خواب کیا دیکھتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ تاریکی چھا گئی ہے, بہت زیادہ تاریکی چھا گئی ہے. It is mentioned in the 12th verse. سو کس پر تاریکی چھائی ہوئی ہے؟ وہ اس کی نسلوں پر تاریکی چھا رہی ہے. وہ 400 سالوں کے لیے غلامی میں جا رہے ہیں. اینڈ دین خداوند کا منصوبہ اس جنریشن کے لیے کہ کیسے خدا اس ڈارکنس کے کلاؤڈ کو ختم کرے گا اور کیسے خدا ان کو بحال کرے گا اور کیسے خدا ان کو اسٹیبلش کرے گا. all the details are over there. Amen. So first thing is about the vision. The first reference is about the vision, about revealing the personality of God, the nature of God. And the second thing is about dream. جب خداوند اپنی خداوند آپ کے لیے اپنے منصوبوں کو ظاہر کرے. Amen. So 12ویں آیت میں خدا اس کی جو جنریشن ہے اس کو بحال کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتا ہے. Okay, let's read the second verse. 15ویں باب کی دوسری آیت. ابراہیم نے کہا, اے خدا تو مجھے کیا دے گا کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں. What is happening over there? خدا اس کو اپنا ریویلیشن دے رہا ہے. خدا اس کے بعد زندگی میں اپنی ذات کو ریویل کر رہا ہے. And you can see what is his question. خدا تو مجھے کیا دے گا. When God is revealing himself and you are still watching at something else, کچھ اور دیکھنے کے چکر میں یہ کچھ اور دیکھنا ہے, تو the problem is over there. But ہمارا پوائنٹ کچھ اور ہے جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں. دوسری آیت میں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے, ابراہیم نے کہا, what is mentioned? ابراہیم نے سویا بندہ جواب نہیں دیتا. It means VN میں آپ کیا کرتے ہیں؟ You reply back, you answer back. So you can easily see that Abraham speak back to God کہ خداوند تو مجھے کیا دے گا. So the second sign is very much important over here کہ آپ باتیں کرتے ہوئے خود کو پائیں گے. آپ بات کرتے ہیں خدا کے ساتھ. Is it clear? مگر ہر دفعہ سیم چیز ہو یہ لازمی نہیں ہے. For example سولیمن کے ریفرنس کو یاد کیجئے گا. پہلے سلاطین کے اندر سولیمن کا ریفرنس نظر آتا ہے. سولیمن کیا دیکھتا ہے؟ سولیمن دیکھتا ہے خدا نے کہا کہ جی تم مجھ سے مانگ کیا مانگتا ہے. خدا نے کہا, سولیمن اس کو کہتا ہے کہ خدا تو مجھے کیا دے؟ حکمت دے. That is absolutely dream over here. مگر in dream God is revealing a plan to him. خدا سلیمان پر اپنے منصوبہ کو ریویل کر رہا ہے. خدا خواب میں سلیمان کو سکھا یہ رہا ہے کہ تمہیں مانگنا کیا ہے. Amen. تیسرے باب کی 5ویں آیت. سلیمان کو کیا سکھا رہا ہے خدا؟ خدا خواب میں منصوبہ دے رہا ہے کہ تو نے اٹھ کر مانگنا کیا ہے. Is it clear? So if you see yourself speaking in a dream, God is giving you God is pouring some words in your spirit. خدا آپ کی روح میں الفاظ کو اتار رہا ہے تاکہ اگلے دن جب اٹھیں تو آپ انہی الفاظ کو سامنے لے کر. سمجھ آ رہی بات کی؟ جب when you see the worship, آپ سوئے ہوئے ہیں, آپ دعا میں, آپ خواب میں غیر زبانیں بول رہے ہیں, ورشپ کر رہے ہیں, گیت گا رہے ہیں, صبح اٹھیں خدا کا منصوبہ ہے, اٹھتے ساتھ آپ گائیں تعریف و خدا کے بھرے گی. کیوں؟ کیونکہ خواب میں نے یہی سیکھا ہے کہ خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں کیا کہوں؟ تعریف و خدا کے بھرے گی. Amen. اوکے جی, پیدائش 20واں باب نکالیے گا. 20ویں باب کی 30 سے 7ویں ہے. پڑھ دیں جس کو مل جائے.
رات کو خدا ابیملک کے پاس خواب میں آیا اور اسے کہا کہ دیکھ تو اس عورت کے سبب سے جسے تو نے لیا ہے تھینک یو جی. ہلاک ہوگا۔ تھوڑی سی پکچر کلیئر ہوئی. معاملہ کس کا ہے؟ ابیملک. ابیملک کون ہے؟ جو ابراہیم کی بیوی کو اٹھا کے لے آیا ہے سارا کو. سو وٹ گاڈ ٹیچ ہم، وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ خواب دیکھ رہا ہے. خواب میں کیا دیکھ رہا ہے؟ خواب میں خدا اس کے ساتھ کلام کرتا ہے اور خدا اسے کہتا ہے کہ تو نے کیا دیکھا ہے جی؟ تو کیا جی بیسیکلی جو ہمیں جو سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ رویا دیکھ رہا ہے. بٹ گاڈ از پورنگ ان ہز اسپرٹ کہ تو انوسینٹ ہے، تو نے انٹیگریٹی کو قائم رکھا ہے اور تو اچھے طریقے سے چلے ہوا شخص ہے. اور تجھے خدا اس کو منصوبہ دیتا ہے کہ اگر تو نے سارا کو چھوا تو تو مر جائے گا. God is revealing a plan for his life. Amen. So خدا خواب میں کیا کرتا ہے جی؟ خدا خواب میں اپنے منصوبوں کو ظاہر کرتا ہے، ریویل کرتا ہے. اگر خدا کے منصوبے چاہیے تو پھر کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ خواب جو یا خدا کے منصوبے کو لینے کے لیے آپ کو خواب دیکھنے پڑیں گے. خدا کی طرف سے میسیج کو ریسیو کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ خواب دیکھنے پڑیں گے. اور خواب دوست نہیں ہونا. کلیئر؟ And then lot of references over there. مگر the simple thing is over there جو مجھے سکھانی ہوئی ہے کہ خدا آپ کے ساتھ بولنا چاہتا ہے. خدا کا سب سے جو سوکھا پیٹرن ہے کلام کرنے کا وہ ہے circumstances. حالات کے صلہ سے خدا کلام کرتا ہے. And then خدا اپنے بندوں کے صلہ سے کلام کے صلہ سے کلام کرتا ہے. مگر جب آپ پھر بھی نہیں سنتے اور غفلت کو اپنا کر سو جاتی ہیں تو خدا خواب اور رویا میں ہم کلام ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر خدا اپنی نیچر سکھانا چاہ رہا ہے تو رویا میں کلام کرے گا، اور اگر خدا اپنے لیے خاص کوئی پیغام رکھتا ہے تو وہ خواب میں ہم کلام ہوگا. بٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ اباؤٹ دا ویژن. موسٹلی جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ ہم ڈریمز دیکھتے ہیں، نہ کہ رویا. رویا 2-4 سالوں کے اندر کبھی کبھار آئے گی. رویا ہر بار نہیں آئے گی. زیادہ تر جو آئے گی خواب آئے گا، رویا نہیں آئے گی. رویا 4 سال بعد 5 سال آپ کو بعد خدا آپ کو بتائے گا. مگر جب آپ رویا دیکھیں ایک چیز میں رکھیں، یہ ٹائم ہے کہ آپ کی ترقی ہو. کیونکہ جب جب انسان خدا کو جانے گا اس کی ترقی ہو. Amen. Whenever God reveals himself to you, آپ کو لازمی ہے کہ آپ کی ترقی ہو. آمین. سو رویا جب بھی آئے گی وہ آپ کی زندگی میں بڑھوتری کو لے کر آئے گی. رویا میں خدا آپ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے. رویا میں خدا ہم کلام ہوتا ہے. رویا میں خدا دکھاتا ہے. رویا میں خدا اپنی نیچر کو کرتا ہے. مگر اس سے پہلے کہ خدا رویا میں اپنے تعلق سے بتائے، خدا پہلے آپ کو ریویل کرے گا. عیسائی 6 باب پہلی آیت کو آپ دیکھ سکتے ہیں. عیسائی کیا دیکھتا ہے؟ عیسائی دیکھتا ہے رویا میں، اور خدا اس پر ریویل کیا کرتا ہے کہ میں نیچرز لو ہوں. میرے ہونٹ کیا ہیں جی؟ پاک ہیں. میں کیا ہوں جی؟ گناہ گار. If the sin is over there, then you need to have some solution for the sin. Is it clear? Because sin وہ چیز ہے جو آپ کی رویا کو ہلاک کر دیتی ہے. کون سی چیز رویا کو ہلاک کر دیتی ہے؟ گناہ. اگر گناہ ہے تو رویا مر جائے گی، ختم ہو جائے گی. اسی لیے بائبل کہتی ہے جہاں رویا نہیں زندگیاں بے قید ہو جاتی ہیں. آپ قید کی حالت میں چلے جائیں گے. Vision is for the righteousness. Number 1 thing, رویا righteous شخص کے لیے ہے. قید کو میں غیر ایماندار کا رویا نہیں دیکھیں گے. رویا کون دیکھیں گے؟ ایماندار دیکھیں گے. خدا کن پر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے؟ جو ایماندار ہے. رویا کن کے لیے ہے؟ رائچیس لوگوں کے لیے. سن کیا کرتا ہے؟ سن آپ کو ہلاک کرتا ہے، آپ کے رویا کو ڈی ایکٹیو کر دیتا ہے. If sin is active, vision will die. گناہ ایکٹیو ہے تو پھر رویا مر جائے گی. Is it clear? سو اگر رویا کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو only thing، خدا کا کلام رویا کو شریعت پر دھیان رکھنے کے سبب سے رویا زندہ رہتی ہے.
प्रोवर्ब्स 29वें बाब 18 में, जब तक कलाम है, अगर गुनाह हलाक करता है तो कलाम जिंदगी बख्शता है। वेरी सिंपल, क्लियर। सो करना क्या है वीएन की फुलफिलमेंट के लिए? नंबर 1 प्रेयर करें ताकि आपकी रोया जो है वो फुलफिल हो। नंबर 2 वेट करें ताकि रोया फुलफिल हो। नंबर 3 अपॉइंटेड टाइम तक रुके रहें, जो खुदा का वक्त है उसी पर रोया फुलफिल होगी। नंबर 4 हैव फेथ, ईमान रखें ताकि रोया जो है वो कंप्लीट हो सके। नंबर 5 उस रोया के मुताबिक काम करना शुरू करें। अगर काम नहीं कर रहे हैं तो रोया पड़ी हुई है मगर आप उसको काम में नहीं ला रहे हैं। आमीन। सो रोया दिखाने से पहले खुदा किसको दिखाएगा?